Beginning with the name of Almighty, I am Hamidullah Wani. Good morning, dear students. Dear students, today we are going to learn the chapter Global Warming. This chapter has been taken to LIP series, Book 8, prescribed by Jammu and Kashmir Board of School Education for Class 8. So, dear students, let me give you the introduction of this chapter. Hope you will enjoy this lesson. ग्लोबल वार्मिंग, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे. मैन काइंड हैज बीन फेसिंग नेचुरल कैटास्ट्रोफीज लाइक फ्लड, अर्थ क्वेक्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, सुनामी एटसेट्रा. The devastating effects of man-made catastrophe, that is global warming, have already become evident. पहले हम यहाँ पर एक कुछ अल्फाज मैंने दिए है. कैटास्ट्रॉफी, इसमें आया है इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, जो मैंने पढ़कर आपको सुनाया. कैटास्ट्रॉफी, ये इसकी इंट्रोडक्शन, इसमें ये कुछ वर्ड्स आए हैं. कैटास्ट्रॉफी मीन्स हो गए नागहानी आफत. साइलोन माने हो गए तूफानी आंधी. सुनामी माने हो गए तूफानी लहर जो ज़ेर आब जलजले से पैदा होते हैं. तो इंसानी नस्ल कई कुदरती आफात का सामना करती है. इंट्रोडक्शन में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इसका मतलब है इंसानी नस्ल कई कुदरती आफात का सामना करती है, जैसे सैलाब, जलजले, तूफान, गर्दोबाद, सुनामी वगैरह. यानी आते रहते हैं. आपने देखा होगा कभी कभार यहाँ हमारी कश्मीर में भी क्या सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, जलजलों के झटके लग जाते हैं, कभी गर्द गुबार की सुनामी आती है. तो इंसानी नस्ल जो है कुदरती आफात का सामना करती रहती है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सैलाब आते रहते हैं, जलजले आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं, गर्दुबार, सुनामी वगैरह. ये सब इन सब चीज़ों का इंसान सामना करता रहता है. इंसान की तरफ से पैदा की गई आफत यानी ग्लोबल वार्मिंग के तबाहकुन असरात पहले ही वाज़ा हो चुके हैं. लफ्ज़ ग्लोबल वार्मिंग, पहले हम देखेंगे ये लफ्ज़ ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये लफ्ज़ ग्लोबल वार्मिंग है क्या. ये लफ्ज़ ग्लोबल वार्मिंग जो है आजकल प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अक्सर इस्तेमाल होते रहते हैं. ये ज़मीन के माहौल और समंदर की बढ़ती हुई औसत दर्जा हरारत की तरफ इशारा करती है. इसकी खास वजूहात में से एक वजह यह भी है कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई तादाद, जो कि इंसानी सरगर्मियों जैसे जंगलों का कटाव और नामियाती ईंधनों के उजलने से होती है. नामियाती ईंधन मतलब क्या होगा, ये जो आजकल यहाँ पर बहुत सारे मशीनरियों का दौर चल रहा है. हर जगह पर फैक्ट्रियों का इस्तेमाल होता है. बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आज गांव शहर में आज फैक्ट्रियाँ लग गई है, और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो धुआं कारण बन जाती है किस चीज़ की, ये ग्लोबल वार्मिंग की. या आप देखते होंगे आजकल ज़्यादातर इंसान का माइंड जो है वो कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ता जाता है. यानी आजकल हर कोई इंसान सिर्फ कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ता है. सिर्फ कंस्ट्रक्शन, चारों ओर आप देखिए सिर्फ आजकल कंस्ट्रक्शन होती रहती है. वो कोई भी जगह नहीं है जहां पर आज कंस्ट्रक्शन नहीं होते. और कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंसान को जरूरी है, लकड़ी की जरूरत होती है. वहां पर कंस्ट्रक्शन, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन की जाएगी वहां पर लकड़ी की जरूरत पड़ती है. तो इंसान अपने जाती मफाद के लिए जंगलों का बेतहाशा कटाव करता रहता है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का वजूद आता है. यानी ग्लोबल वार्मिंग का अगर हम देखेंगे इसकी वजूहात क्या है, इसके वजूहात में से एक वजूहात ये भी है कि इंसान अपनी इंसानी सरगर्मियों जैसे जंगलों का कटाव और नामियाती ईंधन के जलने से होती है. ग्लोबल वार्मिंग जंगलों के कटाव से होती है. कुरे अरज आपने देखा होगा, यानी इसका मतलब जो है ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब है कि कुरे अरज पर दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इसका असरात से बुरे नताइज निकलेंगे. खासतौर पर समंदर, मौसम, आबो हवा काफ़ी हद तक मुतासर होंगे. पिछले 100 साल में ज़मीन का दर्जा हरारत लगभग 0.80 डिग्री सेल्सियस हो चुका है. सिर्फ पिछली 3 दहाइयों से लगभग 3 हिस्से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है. इंसान लगातार जंगल काट रहे हैं और लकड़ी के अलावा
توانائی کے دوسرے ذخائر تیل، پیٹرولیم، کوئلہ وغیرہ کے بے ذریعات استعمال کر رہا ہے، جس کے سبب گرین گیسز کا اخراج ہوتا ہے. یعنی ان فیکٹریوں کے استعمال کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ گرین گیسز کا اخراج ہوتا ہے. یعنی وہاں سے گرین گیسز خارج ہوتے ہیں، اور اس کے سبب درجہ حرارت کا اخراج ہوتا ہے. اس کے سبب درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر زمین پر درجہ حرارت میں زیادتی ہوئی تو زمین پر سمندر کے پانی میں اضافہ ہوگا اور اس کا پھیلاؤ بڑھ جائے گا. گلوبل وارمنگ کا زیادہ اثر ارتھ کٹنگ پر پڑے گا اور بیشتر گلیشیئر پر برفانی تودے پگھلنا شروع ہوں گے. اس کے علاوہ سخت گرم ہوائیں چلیں گے. اگر ہم اب بھی نہیں جاگے، ہمیں جاگنا ہوگا. ہمیں اس گلوبل وارمنگ کو روکنا ہوگا. ہمیں یہ جنگلات کو بچانا ہوگا. ہمیں یہ فیکٹریوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہوگا. اگر فیکٹریاں استعمال کرنی ہوں گے تو گاؤں سے باہر کرنے ہوں گے. ہمیں اپنے جنگلاتوں کی حفاظت کرنی ہوگی. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو بیشتر جو گلیشیئر ہوں گے یا برفانی تودے ہوں گے وہ پگھلنا شروع ہو جائیں گے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گرم ہوائیں چلیں گے، تیز بارش اور موسمی تبدیلی ہوگی. اسے زراعت پر کافی برا اثر پڑے گا. تو فصل جو ہے، ہماری فصل ٹھیک طرح سے نہیں اگ پائے گی. ہندوستان میں ہمالیائی خطے میں لگ بھگ 33,000 اسکوائر کلومیٹر پر گلیشیئر پھیلے ہوئے ہیں. اس کو ایشیا کا واٹر ٹاور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ سال بھر آہستہ آہستہ پگھلتے رہتے ہیں اور لگ بھگ 8.5 ملین کیوسک میٹر سالانہ طور پر پانی دیتے ہیں. انہی گلیشیئروں سے ندی، نالے اور دریا بنتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کا روزگار فراہم ہوتا ہے. چین، ہندوستان، پاکستان، افغانستان یا کہ نیپال کی بات کیجیے یا بنگلہ دیش کی بات کیجیے، وہاں کے لوگ اسی پانی سے اپنی روزی روٹی حاصل کرتے ہیں. اگر انسان کی لاپرواہی سے موسمی حالات میں تبدیلی آئی تو ان سب لوگوں کی روزی روٹی چھین سکتی ہے اور ان کا جینا ناممکن بن جائے گا. گلوبل وارمنگ کے نتائج عنقریب سامنے آنے والے ہیں. دنیا بھر میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، پچھلے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر میں بھی خشک سالی کا دور پڑ گیا. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کو بالکل 1 کلو یا 2 کلو کا فصل بھی نہیں، وہ ان کے کھیتوں میں نہیں اگ پائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھا کہ خشک سالی کشمیر میں پھیل گئی، پانی کا نام و نشان مٹ گیا، اور پانی کا نام و نشان جب مٹ گیا تو فصل کیسے اگ پائیں گے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح ہندوستان میں بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی پر اس کے برے اثرات پڑ جائیں گے. ان کا جینا ناممکن بن جائے گا. گلوبل وارمنگ کے نتائج عنقریب سامنے آنے والے ہیں. دنیا بھر میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. کشمیر جیسے سرد ترین علاقے میں بھی اس کے اثرات اس کا شکار ہو چکے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لوگ یہاں، بہت سارے ہندوستان کے بہت سارے سیاح یہاں آتے تھے. کس واسطے؟ کشمیر کے آب و ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ یہاں بہت سارے سیاح کشمیر کا رخ کرتے تھے. مگر کشمیر جیسی سرد ترین علاقہ بھی اس کا شکار ہو چکا ہے اور اس کے اثرات کو دیکھا جا چکا ہے. ریاست جموں کشمیر کا 6% حصہ پانی کی صورت میں ہے. دنیا بھر میں پانی کے وسائل مقدار اور تقسیم یکساں نہیں ہے. گلوبل وارمنگ کے سبب روز بروز پانی کی مقدار اور تقسیم پر برا اثر پڑ رہا ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ آنے والے زمانے میں تیل کے لیے نہیں بلکہ پانی کے ذخائر کے لیے لڑائی لڑی جائے گی. ماہرین کا کہنا ہے کہ 2030 سال جب آئے گا، 2030 کے سال کے آمد پر ہی لوگ یہاں پر پانی کے ایک بوتل کے لیے لڑائی لڑتے رہیں گے، پانی کے لیے ترستے رہیں گے. جس طرح پرانے زمانے میں مٹی کے تیل کے لیے بہت بڑی لائنیں لگی رہتی تھی، اسی طرح یہاں پر پانی کی بوتل کے لیے بہت بڑی لائنیں لگ جائیں گی. جموں کشمیر میں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہا ہے. ایک تخمینہ کے مطابق سورو کا 16% اور کولائی کا 18% حصہ پچھلے 40 سالوں میں پگھل گیا ہے.
یہ گلیشیئر وادی کی پانی کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. برف باری کمی اور گلیشیئر کے تیزی سے پگھلنے سے پانی کمی محسوس کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اس سے سیلاب آنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ تیزی سے شہروں کا پھیلاؤ ہو رہا ہے. اس لیے آنے والے دور بہت خطرناک اور تباہ کن ہو سکتا ہے. گلوبل وارمنگ سے تیز آندیاں آتی ہے جس سے فصل اور میوے تباہ ہو جاتے ہیں. حال ہی میں دیکھا گیا کہ کشمیر میں کافی موسمی بدلاؤ ہوا ہے. میوے اور فصلیں تباہ ہوئی ہے. گل نرگس وغیرہ وقت سے پہلے ہی کھلتے اور مر جاتے ہیں. اس طرح بہت سے میوے تباہ ہو جاتے ہیں. جس طرح پہلے موسم وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتے تھے اب بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم اب بھی نہیں جاگ جائیں گے تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے کیا مشکلات ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لہذا بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں جاگنا ہوگا. ہمیں گلوبل وارمنگ جو ہے اس کو روکنا ہوگا. گلوبل وارمنگ کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی کیونکہ جموں کشمیر کا محکمہ توانائی اس بات کی طرف خاص توجہ دے رہا ہے گلیشیروں کو بچایا جا سکے. بہت سارے چھوٹے چھوٹے گلیشیئر پگھل کر ختم ہو گئے اور اس طرح بہت سارے چشمے خشک ہو رہے ہیں. موسمی تبدیلی اور آلودگی ماحول انسانی زندگی کے لیے سم قاتل ہے. اس سے انسانی سماج تباہی کے ذہن پر پہنچ چکا ہے مگر اس سبب کے لیے بھی انسان ہی ذمہ دار ہے. یہ حال ہماری ریاست کا بھی ہے. یہاں پر بھی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. بے موقع برف باری اور بے موقع ژالہ باری ہو رہی ہے. سخت گرمیاں اور موسمی تبدیلی انسانی زندگی پر بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماحول اور پانی کا ہر ماحول پر نظر رکھیں گے. وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماحول پر نظر رکھیں گے. ہمیں اپنے آبی وسائل کا تحفظ کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسلیں بھی سیلابوں اور دوسری آفات سے بچ سکیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا گلوبل وارمنگ کے بارے میں میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے اور اس کی سمری بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی سمرائز جو ہے یہ سمری کیا تھی. اس یہ جو لیسن آپ کے کتاب میں درج ہے گلوبل وارمنگ، اس میں گلوبل وارمنگ کے اثرات کیا ہے، اس سے ہم کس طرح نجات پا سکتے ہیں. اگر ہم نہیں جاگ جائیں گے تو اس کے برے اثرات ہم پر کتنے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو میں نے پڑھایا. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بچائیں گے اور اپنے آبی وسائل کا تحفظ کریں گے تاکہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان پر یہ برے اثرات نہ پڑ جائیں گے، یعنی ان پر سیلابوں دوسرے آفات سے وہ بچ جائیں گے. تھینک یو. Bundles of thanks.